کہتے ہیں ابھی رات کے سائے پوری طرح فضاؤں پر مسلط بھی نہ ہو پائے تھے اور ہم لوگ گاؤں کے چودھری کی چوپال پر جمنے والی ناچ کی محفل میں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک گاؤں کا چوکیدار کالو گھبرایا ہوا پہنچا اور ہمیں بتایا کہ گاؤں کے کنارے شیر نے ہمارے میزبان کی عمدہ پلی ہوئی چتلی گائے کو مار ڈالا ہے۔ اس خبر کو سن کر ہمارے میزبان کی جو کیفیت ہو سکتی تھی وہ تو خیر ظاہر ہی ہے، ہم لوگ بھی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے کہ جیسے ہم خود بھی اپنے میزبان کے اس نقصان عظیم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ایک زمیندار کے لیے ایک اچھا جانور ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ 56 عیسوی کے موسم گرما کی ایک سہانی رات کا ہے، جبکہ پاکستان میں 7 سال کی طویل مدت گزارنے کے بعد میں اپنے پرانے وطن 3 مہینے کے عارضی قیام کے لیے پہنچا۔ دستور کے مطابق میرے اچانک پہنچنے کی اطلاع پاتے ہی سارے دوست وغیرہ موجود ہوئے اور ایک مرتبہ پھر وہی ماضی کی رنگینیاں جاگ اٹھیں۔ دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی سیر و شکار کے پروگرام ترتیب دیے جانے لگے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد قدرت نے ایک بار پھر مجھے اپنی بہترین اور پیاری رفیقہ 405 ایکسپریس رائفل کے جوہر آزمانے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ ابھی مجھے پہنچے ہفتہ اشرہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن جبکہ ہم چند احباب تاش کھیلنے میں مصروف تھے، شام کی ڈاک سے ایک پوسٹ کارڈ ملا جسے ہمارے دوست جاوڑیہ کے جاگیردار اسماعیل محمد خان نے بھیجا تھا اور مجھے جمیل اور اعجاز کے ساتھ اپنی جاگیر میں جو بندیا چل رینج کے نشیبی علاقے میں 4-5 موضوعوں پر مشتمل ہے شیر کے شکار کی دعوت دی تھی۔ اس کارڈ کا متن یہ تھا: ایک شیر قرب و جوار کے دیہاتوں میں بہت سے مویشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اب اس حد تک بے باک ہو چکا ہے کہ سر شام ہی گاؤں میں داخل ہو کر مویشی مار کر لے جاتا ہے، جس سے تمام قرب و جوار کے دیہات میں بڑی سراسیمگی اور سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ تاش میں مسلسل ہارنے کی وجہ سے جو کدورت طبیعت پر مسلط ہو گئی تھی اسے اس دعوت نے یکسر دور کر دیا تھا اور ہم لوگ جلد سے جلد جاوڑیہ پہنچنے کا پروگرام مرتب کرنے لگے۔ اپنے دوست اسماعیل محمد خان کو فوراً ہی مطلع کر دیا کہ ہم 2 دن بعد رات کی گاڑی سے پہنچ رہے ہیں۔ آخرکار ضروری لوازمات سے لیس ہو کر ہماری مختصر سی پارٹی جاوڑیہ کے ریلوے اسٹیشن پر رات کے 10 بجے اتری۔ جاوڑیہ کا اسٹیشن آبادی سے تقریباً 11 میل دور بالکل ویرانے میں واقع ایک پتھروں سے بنی ہوئی چھوٹی سی عمارت میں ہے۔ اسی سے ملحق ایک اور عمارت ہے جس کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک میں اسٹیشن ماسٹر اور دوسرے میں 2 قلی رہتے ہیں۔ ان عمارتوں کے مکینوں کو درندوں وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے چاروں طرف موٹی جالی کی باڑ تقریباً 12 فٹ اونچی لگا دی گئی ہے۔ ان 2 چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے علاوہ وہاں اور کوئی بستی نہیں ہے۔ اسٹیشن پر روشنی کا بھی کوئی معقول بندوبست نہیں، وہی ایک عدد لیمپ ایک سنگی چبوترے پر رکھا ٹمٹما رہا تھا۔ مختصر یہ کہ ہم جلد از جلد ٹکٹ دے کر اس عمارت سے باہر نکلے جہاں جاگیردار صاحب کے 2 ملازم ایک آرام دہ بیل گاڑی لیے منتظر تھے۔ گاڑی میں اپنا مختصر سا سامان بار کرنے کے بعد موضع جاوڑیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ گاڑی کا کچا اور ناہموار راستہ دونوں طرف گھنے جنگل یا کہیں کہیں سرسبز و شاداب کھیتوں سے گھرا ہوا تھا۔ دوران سفر شکاریوں میں سے ایک نے جس کا نام بلبیر تھا اور جو خود 2 مرتبہ جاگیردار صاحب کے ہمراہ اس خون خوار شیر کے شکار میں پیش رہ چکا تھا، ہمیں ان مقامات کی تفصیل بتانی شروع کی جہاں اب تک وہ شیر مویشیوں کا شکار کر چکا تھا، مگر چونکہ ان جنگلوں میں شکار کھیلنے کا یہ ہمارا پہلا اتفاق تھا اس لیے اس کی زبانی سنے ہوئے حالات سے ہم کو کوئی صحیح اندازہ نہ ہوا، سوائے اس کے کہ شیر ضرورت سے زیادہ چوکنا ہے۔ غرض اسی قسم کی گفتگو میں وقت گزرا اور تقریباً 2 گھنٹے کی تھکا دینی والی مسافت طے کر کے ہماری گاڑی جاوڑیہ میں داخل ہو کر دالانوں سے گھری ہوئی کافی وسیع عمارت کے سامنے رکی، جس کی آواز سنتے ہی جاگیردار صاحب جو ہمارے منتظر ہی تھے بڑے پرتپاک طریقے پر ہمیں گاڑی تک لینے آئے۔ ان کی رہنمائی میں ہم اس عمارت کے کشادہ کمرے میں پہنچے جو ان کے اجداد کے زمانے کے دقیانوسی مگر صاف ستھرے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یہی کمرہ ہمارے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس کی دیواریں شیروں اور چیتوں کی کھالوں اور چوپایوں کے سروں سے سجی ہوئی تھیں۔ فرش پر قالین کی جگہ بھورے اور سیاہ ریچھوں کی بڑی بڑی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ دوسرے دن غسل اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد رات والے شکاری بلبیر کے ساتھ ہم جنگل کے ان مقامات کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے جہاں وہ شیر اب تک وارداتیں کر چکا تھا۔ سب سے پہلے بلبیر نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں 2 روز قبل اس شیر نے گاؤں کے چودھری کی گائے مار کھائی تھی۔ یہ جگہ گاؤں سے بمشکل 2 میل دور ایک پہاڑی نالے کے کنارے ککروندے کی گھنی جھاڑیوں اور پتھر کی کراروں سے گھری ہوئی تھی۔ اسی طرح شام تک بلبیر کی رہنمائی میں جنگل کے ان تمام خاص مقامات کا جائزہ لیا جن مقامات پر وہ خون خوار شیر اب تک مختلف دیہاتوں کے بہترین مویشی ہڑپ کر چکا تھا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خاص جگہ کا تعین کر کے اور وہاں مچان بندوا کر شیر پر قابو پانا مشکل ہے، کیونکہ جاگیردار صاحب کی وہ تمام کوششیں بیکار ثابت ہو چکی تھیں۔
جو انہوں نے مختلف مقامات پر بھینسیں بندھوا کر شیر کو مارنے کے لیے اب تک کی تھیں۔ غالباً شیر بھی سمجھتا تھا کہ رسوں سے بندھا ہوا بھینسا اس کے لیے پیغام اجل ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں شیر کی چالاکی اور مستعدی کا یہ عالم ہو، وہاں بجز اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کے تازہ شکار کا انتظار کیا جائے۔ غرض جب ہم گاؤں واپس ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ نے بھوک کافی چمکا دی تھی، اس لیے فوراً ہی نہا دھو کر کھانے سے فارغ ہو گئے، اور ابھی ہم کچھ چیزوں میں اپنا وقت گزارنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آیا جو شروع میں تحریر کیا گیا ہے۔ کالو چوکیدار، جس نے یہ روح افرسا خبر آ کر سنائی تھی، وہ اب تک خوف اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس کی زبانی صرف اتنے ہی حالات کا پتہ چل سکا کہ سر شام ہی جبکہ گاؤں کے سارے مویشی واپس آ رہے تھے اور جاگیردار صاحب کی وہ چتلی گائے پانی پینے کے لیے ندی کی کرار میں اتر رہی تھی، اس شیر نے جو قریب میں جھاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا، اچانک گائے کو آن دبوچا اور اسے کھینچتا ہوا سامنے ایک جنگل میں روپوش ہو گیا، اور اس طرح اس نے اب تک کے کیے ہوئے شکاروں میں ایک اور اضافہ کر لیا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، کیونکہ یہ طے شدہ تھا کہ شیر اب تک گائے کا کچھ حصہ کھا کر باقی ماندہ کو جھاڑیوں میں چھپا کر دور جا چکا ہوگا۔ چنانچہ فوراً ہی کالو کی میت میں ہم لوگ رائفل اور ٹارچ کے ساتھ اس مقام کو روانہ ہوئے۔ ٹارچوں کی روشنی میں راستہ دیکھتے دیکھتے گھنی جھاڑیوں اور اونچے اونچے گڑھوں سے گزرتے آخر ہم ندی کی اس کرار پر جا پہنچے جس کے نیچے ککروندے، ببول اور کھجور کی گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ حد نگاہ تک چلا گیا تھا۔ جنگل بےحد گھنا تھا اور ہر جانب تاریکی اور سناٹی کی حکمرانی تھی۔ جس مقام پر ہم کھڑے تھے اس کے نیچے چند قدم کے فاصلے پر ٹارچ کی روشنی کے دائرے میں خون کے وہ تازہ نشانات صاف نظر آ رہے تھے جو گائے کے نرخرے سے اس وقت نکلا ہوگا جب شیر نے اسے دبوچا ہوگا۔